تجھ پہ دل ہارا راستہ رفت۔ جب عادل اور ماہین ہمایوں کے گھر پہنچے تو وہاں ہمایوں سمیت پوری فیملی نکسک ستیار لاؤنج میں بیٹھی ملی۔ ہم غلط وقت پر آ گئے، آپ لوگ شاید کہیں جا رہے ہیں، ماہین ہمایوں کی ممی اور بہنوں سے ملتے ہوئے معذرت خواہانہ لہجے میں بولی۔ نہیں بیٹا، کہیں نہیں جا رہے، کہیں سے آ رہے ہیں، ابھی 5 منٹ پہلے ہی گھر پہنچے ہیں۔ تم لوگ تو بالکل درست وقت پر آئے ہو، اگر 5-7 منٹ پہلے آتے تو گھر لاک ملتا۔ ہمایوں کی ممی بیگم اخلاق الدین نے مسکرا کر ماہین کو جواب دیا۔ کہیں آؤٹنگ پر نکلے ہوئے تھے؟ عادل نے مسکرا کر پوچھا۔ کہاں کی آؤٹنگ عادل بھائی، آپ کے دوست نے ہم سب کی زندگیوں کو مشکل میں ڈالا ہوا ہے، آج ان کی وجہ سے ہمارا مسلسل چوتھا سنڈے برباد ہو رہا ہے۔ ہمایوں سے ایک برس چھوٹی نشا کے ضبط کا پیمانہ آج لبریز ہو ہی گیا۔ وہ عادل کے سامنے جلے دل کے پھپھولے پھوڑنے سے بنا نہ رہ پائی، اور جب وہ بولنا شروع ہوئی تو الوینا اور مائدہ بھی شروع ہو گئی۔ اکلوتے بھائی کے خلاف شکایتوں کا ایک انبار تھا جو اس کے بہترین دوست کی سماعتوں میں منتقل کیا جا رہا تھا۔ عادل ہمایوں کا بچپن کا دوست تھا، بے تکلفی سے اس کے گھر آنا جانا تھا۔ 2 برس پہلے جب ماہین اس کی زندگی میں شامل ہوئی تب سے وہ بھی شوہر کے ساتھ 15-20 دن میں یہاں کا چکر لگا لیتی تھی۔ ہمایوں کی ماں بہنوں سے اس کی بہت اچھی سلام دعا تھی۔ ہمایوں کی ممی بیگم اخلاق واقعی بہت اخلاق والی خاتون تھی، ماہین سے ہمیشہ بہت محبت اور شفقت سے ملتی۔ یہی اپنائیت ہمایوں کی بہنوں کی جانب سے بھی ملتی۔ وہ اگرچہ اب اپنے اپنے گھر بار کی تھیں مگر میکی کا چکر لگاتی رہتی تھیں، سو ان سے بھی اکثر ملاقات رہتی۔ ہمایوں خود بہت ڈیسنٹ اور سلجھا ہوا شخص تھا، بیگم اخلاق کی بہترین تربیت کا عکس ان کے بچوں میں جھلکتا تھا۔ ہمایوں خاص طور پر ان کی تربیت کا شاہکار تھا۔ 3 بہنوں کا اکلوتا بھائی، گھر میں روپے پیسے کی فراوانی تھی، پھر بھی اس کی شخصیت کسی قسم کے بگاڑ کا شکار نہ ہوئی۔ اس نے اپنی خواہش پر میڈیکل کا پروفیشن اپنایا تھا اور اب تو اسے پریکٹس کرتے بھی 3-4 سال ہونے کو آئے تھے۔ عادل اور ماہین کے علم میں تھا کہ آج کل ہمایوں کی ماں بہنیں اس کے لیے رشتہ تلاش کر رہی ہیں، لیکن رشتے کی بیل کہیں اور بھی کیوں منڈھے نہیں چڑھ رہی، وجہ سے دونوں ہی ناواقف تھے۔ ہمایوں اور عادل کی لاکھ بے تکلفی سے ہی، مگر دونوں ہی ایک دوسرے کی ذاتی زندگی میں مداخلت کے قائل نہ تھے۔ بیگم اخلاق بھی بہت وفادار خاتون تھی، انہوں نے کبھی ماہین کے سامنے گھریلو مسائل ڈسکس نہ کیے تھے، لیکن آج ان کی تینوں بیٹیوں کی برداشت کی حد ختم ہو گئی تھی۔ انہوں نے بھائی کے خلاف شکایتوں کے انبار لگا دیے تھے۔ ذرا سی دیر میں سارا مسئلہ عادل اور ماہین کے سمجھ میں آ چکا تھا۔ ہمایوں میں جذبہ انسانیت کوٹ کوٹ کر بھرا تھا، اس کی شخصیت رحم دلی، سادگی اور سخاوت کا مرقع تھی، اور وہ یہی خصوصیات اپنی شریک حیات میں بھی دیکھنا چاہتا تھا۔ ماں بہنوں کی لاکھ کوششوں کے باوجود گوہر مقصود مل نہ پایا تھا۔ اب آپ خود ہی بتائیں ماہین بھابھی، ہر کوئی لڑکی کی تلاش کے وقت یہ 3 خوبیاں ذہن میں رکھتا ہے کہ لڑکی خوبصورت ہو، پڑھی لکھی اور سلیقہ مند ہو۔ ہم نے بھی جاننے والوں کو یہی اوصاف بتا کر کسی اچھی سی لڑکی کے بارے میں بتانے کا کہہ دیا۔ میرے سسرال والوں نے، کولیگز نے، دوستوں نے ڈھیروں لڑکیاں گنوا دیں، لیکن ہمایوں صاحب کو کوئی پسند ہی نہیں آ رہی۔ ہمایوں سے بڑی الوینا نے بھائی کی شکایتی نگاہوں سے تکتے ہوئے ماہین کو بتایا تھا۔ موصوف فرماتے ہیں کہ مجھے ظاہری خوبصورتی سے کوئی سروکار نہیں، مجھے باطن کی خوبصورتی چاہیے، مائدہ نے بھی خفگی بھرے انداز میں کہا۔ تو یہ مطالبہ ایسا کوئی ناجائز بھی نہیں۔ عادل نے خاموش بیٹھے دوست کی سائیڈ لی۔ اچھا عادل بھائی پھر یہ بتائیں کہ باطن کی خوبصورتی کیسے ڈھونڈیں؟ اپنے دوست سے ہی پوچھ کر بتا دیں، اتنے قابل ڈاکٹر ہیں، یہ کوئی ایسا ایکس رے الٹرا ساؤنڈ ایجاد ہوا ہے جو باطن کا پتہ دے سکے؟ حد ہوتی ہے بھائی۔ سب سے چھوٹی نشا سب سے زیادہ غصے میں تھی، 6 مہینے پہلے وہ بھی پیا دیس سدھار چکی تھی۔ اکلوتے بھائی کی شادی کا ارمان ظاہر ہے تینوں بہنوں کو ہی بہت تھا، لیکن بے حد شریف الطبع بھائی نے اس معاملے میں بہنوں کو زچ کر دیا تھا۔ دنیا کی نظروں میں ہم برے بنتے ہیں کہ لڑکیاں دیکھ دیکھ کر ریجیکٹ کریں، اب دنیا والوں کو کیا بتائیں کہ ہمارا بھائی کتنی ٹیڑھی کھیڑ ثابت ہو رہا ہے۔ مائدہ اپنے بچے کو زبردستی تھپکتے ہوئے بولی۔ تو آخر لڑکیاں ریجیکٹ کس لیے کریں ہمایوں بھائی، کہ انہیں لڑکی دیکھتی ہی اس کے باطن کا اندازہ ہو جاتا ہے؟ ماہین نے اچنبھے سے پوچھا۔ کیا بتائیں ماہین بھابھی، جو سب سے پہلی لڑکی دیکھی اچھی خوبصورت پڑھی لکھی لڑکی تھی، ہم تو دیکھ کر لڑکی اوکے کر آئے تھے۔ اگلے چکر میں لڑکی والوں کی فرمائش پر ہمایوں بھائی کو ساتھ لے کر گئے۔ لڑکی کے والدین خاصے لبرل تھے، ہمایوں بھائی اور اپنی بیٹی کو بات چیت کا موقع بھی فراہم کر دیا۔ باتوں باتوں میں جب لڑکی کو پتہ چلا کہ شام کے اوقات میں ہمایوں بھائی جو کلینک چلا رہے ہیں اس سے برائے نام ہی آمدنی ہوتی ہے، کہ غریبوں اور ناداروں کے مفت علاج کی شہرت سن کر کلینک پر آنے والے مریضوں کی اکثریت خود کو غریب ظاہر کرتی ہے۔ لڑکی نے خلوص دل سے سمجھانا چاہا کہ اکثر لوگ خود کو مستحق اور ضرورت مند ظاہر کرنے کا صرف ڈرامہ کرتے ہیں، اور گھوڑا گھاس سے دوستی کرے گا تو کھائے گا کیا؟ بس جی، گھوڑے نے یہ سنا تھا کہ چائے کا کپ پٹک کر میز پر رکھا اور ہم لوگوں کو چلنے کا اشارہ کر دیا۔ سچ اتنی خفت ہوئی کہ بتا نہیں سکتے۔ نشا نے جس طرح منظر کشی کی تھی، الوینا اور مائدہ سمیت عادل وغیرہ کے لبوں پر بھی مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ تو ہو گیا ایک کیس، اگلی بار کیا ہوا؟ ماہی نے دلچسپی سے دریافت کیا۔
اگلی دفعہ ہم ہمایوں بھائی کو پہلے بار ہی اپنے ساتھ لے گئے تاکہ ان کی جو بھی رائے ہو پہلی ملاقات کے بعد ہی پتہ لگ جائے۔ کسی کے گھر 2 دفعہ جا کر خاطر مدارت کرنا اچھا نہیں لگتا کیا؟ کروانا اچھا لگتا ہے کیا؟ اس بار راوی مائدہ تھی۔ عادل اور ماہین اسے محویت سے سننے لگے۔ اتنی خوبصورت لڑکی تھی ماہین بھابھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی، اور فیملی بھی ہمایوں بھائی کی شرائط پر پوری اترتی تھی۔ لڑکی کی ماں جانی پہچانی سوشل ورکر ہے۔ ہم بھی اسی چکر میں چلے گئے کہ جذبہ انسانیت رکھنے والا خاندان ہمارے بھائی کا سسرال بن جائے، لیکن اس کا چوکیدار اتفاق سے بھائی کا پرانا مریض نکل آیا۔ اس وقت تو لگ رہا تھا کہ بھائی کو بھی لڑکی پسند آئی ہے، لیکن شام کو چوکیدار صاحب نے کلینک پر آ کر اپنے مالکوں کے متعلق چند قصے سنا دیے کہ لڑکی کا باپ بہت بڑا ذخیرہ اندوز ہے اور ماں بھی صرف دکھاوے کی سوشل ورک کرتی ہے۔ لڑکی ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہے، اس لیے ضدی اور خودسر ہے، کسی کو اپنے آگے کچھ نہیں سمجھتی۔ بس بھائی صاحب فوراً اس کی چوکیدار کی باتوں میں آ گئے، بالا ہی بالا خود لڑکی والوں کو انکار کے حلوہ بھیجا۔ خیر مائدہ، اس لڑکی پر تو میرا خود کا دل نہیں ٹھکرا تھا، شرم و حیا سے ٹھوکر نہیں گزری تھی۔ اس کی ڈریسنگ یاد ہے تمہیں؟ الوینا آپی نے بہن کو مخاطب کیا۔ چھوڑی آپی، اس وقت تو آپ کہہ رہی تھی کہ لڑکیوں کی فطرت میں بہت لچک ہوتی ہے، شادی کے بعد ہمایوں جس رنگ میں اسے ڈھالے گا ڈھل جائے گی، مائدہ نے یاد دلایا۔ اچھا چلیں چھوڑیں اس قصے کو، آج بتائیں کیا ہوا؟ عادل نے الوینا کو مخاطب کیا۔ آج کیا ہونا تھا بھیا؟ الوینا آپی نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میری نند نے بتایا تھا رشتہ بہت پڑھی لکھی فیملی ہے، لڑکی سی اے کر رہی ہے، اتنی ذہین قابل اور خوبصورت بچی، مگر وہ بھی تمہاری دوست کی ناک کے نیچے نہیں آئی۔ الوینا آپی دل گرفتگی سے بولی۔ آخر کیوں؟ ماہین پوچھے بنا نہ رہ پائی۔ ان کے گھر میں 8-9 سال کی ملازمہ بچی تھی، مجھے تو بھیا کی شکل دیکھ کر ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ انہیں اتنی چھوٹی بچی کو گھریلو ملازمہ کے روپ میں دیکھ کر سخت شوق پہنچا ہے، بلکہ جب لڑکی آئی تو بھائی اس کی طرف متوجہ ہی نہ ہوئے، پرسوچ نگاہوں سے بچی کو ہی تکے جا رہے تھے، سوچ رہے ہوں گے کیسے اس بچی کی تعلیم کا سلسلہ شروع کیا جا سکے، اور بچی بھی شاید بھائی کی نگاہوں سے کنفیوز ہوئی ہوگی۔ جب وہ کولڈ ڈرنک سرو کر رہی تھی تو لڑکی کو گلاس پکڑاتے ہوئے اس کا ہاتھ لرزا اور گلاس چلا گیا۔ ہمیں تو نظر نہیں آیا، لیکن بھائی کو لڑکی کے چہرے کے بگڑے زاویے بھی نظر آ گئے اور اس بچی کو ایڈیٹ کہتے ہوئے بھی سن لیا۔ اب کہتے ہیں کہ وہ تو ہماری موجودگی کی وجہ سے لڑکی نے ملازمہ کو صرف ایڈیٹ کہنے پر اکتفا کیا ہے، اگر ہم نہ ہوتے تو یقیناً تھپڑ بھی جڑ دیتی اسے۔ نشا نے آج کی رویداد بھی سنا ڈالی۔ کمرے میں صرف 2 لوگ خاموشی سے بیٹھے تھے، بیگم اخلاق اور ہمایوں، اور اب بیگم اخلاق بھی تھکے تھکے لہجے میں بول پڑی تھی۔ بات دراصل یہ ہے بیٹا کہ بہنوں کو ہمایوں کی شادی کا زیادہ ہی ارمان ہے، اس لیے ضرورت سے زیادہ شاکی ہوئی بیٹھی ہیں، لیکن میری ہمایوں کی نیچر کا تو تم لوگوں کو اندازہ ہے ہی، اس کی فرمائش کچھ ایسی بھیجا بھی نہیں ہے۔ شریک حیات کے حوالے سے اس نے ذہن میں ایک خاص قسم کا خاکہ بنا رکھا ہے، اور اتفاق سے جو بھی لڑکیاں ہم نے دیکھی کوئی بھی اس خاکے پر پوری نہیں اتری۔ ممی میں آپ کو بتائے دے رہی ہوں، اس خاکے پر کوئی پوری اتر بھی نہیں سکتی، بھائی کو خدا نہ خواستہ کنوارا ہی رہنا پڑے گا ساری عمر۔ مائدہ کٹھور پن سے بولی۔ اللہ نہ کرے، بیگم اخلاق نے دہل کر اس کی بات کاٹی۔ تو پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے ان کے لیے کوئی مدر ٹریسا؟ نشا نے بھی تنک کر پوچھا۔ ہمایوں نے آج تک میرے سامنے اپنی شریک حیات کے ممکنہ خاکے کا ذکر نہیں کیا، ورنہ آپ لوگوں کو اتنی مصیبت جھیلنی ہی نہ پڑتی۔ میں ایک ایسی لڑکی سے واقف ہوں۔ عادل نے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا۔ رد عمل حسب توقع تھا، سبھی جیسے اچھل پڑے۔ بیگم اخلاق نے بھی بہت اشتیاق سے بیٹے کے دوست کو دیکھا تھا، وہ اس سے لڑکی کا نام پتہ جاننے کو بےتاب تھیں، اور تو اور ہمایوں بھی سیدھا ہو بیٹھا، وہ عادل کو حیرت اور استعجاب سے تک رہا تھا۔ تمہاری اجازت ہے تو میں بتا دوں ماہین؟ عادل نے ماہین سے پوچھا۔ ماہین کے لبوں پر مسکراہٹ دوڑ گئی۔ حیرت ہے عادل، آپ کا دھیان وہاں چلا گیا، ورنہ میں سوچتی تھی کہ گھر جا کر آپ سے یہ معاملہ ڈسکس کروں گی، لیکن اب آپ نے خود ہی یہ ذکر چھیڑ دیا تو بتا دیں۔ اس نے شوہر کو اجازت دے دی۔ اوفو، سسپینس کیوں پھیلا رہے ہیں آپ دونوں؟ آخر بتاتے کیوں نہیں کس کا ذکر کر رہے ہیں آپ؟ نشا نے بے تابی سے پوچھا۔ ماہین کے خاندان میں بھی تمہارے بھائی جیسا ایک نمونہ پایا جاتا ہے، عادل نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ ماہین نے اسے گھور کر دیکھا۔ سوری بھائی، ایک اچھی لڑکی ہے درے شہوار، ماہین کی فرسٹ کزن، انفیکٹ اس کے ماموں کی بیٹی ہے، جو خصوصیات آپ کے محترم بھائی جان میں پائی جاتی ہیں بالکل وہی عادات درے شہوار کی ہیں۔ ماہین کے ماموں کا اچھا خاصا کاروبار ہے، مگر اکلوتی اور لاڈلی بیٹی کا پرس ہر وقت خالی رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انہیں جیب خرچ نہیں ملتا، ملتا ہے، بہت زیادہ ملتا ہے، مگر خود پر خرچ کرنے کی نوبت ہی نہیں آتی، اور ایسی راستاری سے بنا ڈھنڈورا پیٹے لوگوں کی مدد کرتی ہیں کہ کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ عادل درے شہوار کے متعلق بتانے لگا، وہ سب بہت اشتیاق سے سن رہے تھے۔ شہوار ہمیشہ سے ہی ایسی ہے، اسکول میں اور پھر کالج میں بھی وہ مجھ سے 2 سال جونیئر تھی، اس لیے مجھے اس کی نیچر کا بہت اچھی طرح علم ہے، اور سچ پوچھے تو وہ مجھے اپنی بہنوں کی طرح ہی عزیز ہے۔ وہ ہے ہی اتنی اچھی، اس کی ظاہری خوبصورتی سے کہیں زیادہ اس کے باطن میں خوبصورتی پائی جاتی ہے۔ عادل کے بعد ماہین نے بہت محبت سے اپنی کزن کا تذکرہ کیا تھا۔ لو بھلا بتاؤ، یہ تو وہی بات ہوگی، بچہ بغل میں ڈھنڈورا شہر میں۔ ماہین بیٹی، تم نے پہلے اس بچے کے متعلق کیوں نہیں بتایا؟ بیگم اخلاق یہ سب سن کر بہت پرجوش ہو گئی تھی۔ سچ بات ہے آنٹی، کبھی خیال ہی ایسا نہیں آیا، اور ہمایوں بھائی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہیں، ہمارا تو یہی خیال تھا کہ ان کی لائف پارٹنر بھی انہی کے پروفیشن سے تعلق رکھتی ہوں گی۔
ماہین نے صاحب کوئی سے جواب دیا۔ ہماری طرف سے تو اجازت تھی کہ یہ خود کسی ڈاکٹر کو ہی پسند کر لے، لیکن کہتا ہے کہ اس کے جتنے بھی کولیگز ہیں کریئر کے آغاز میں واقعی تو کی انسانیت کی خدمت کا عزم رکھتی تھی، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ یہ عزم بھاپ بن کر اڑ گیا۔ ویسے تو اس کی اپنی تمام کولیگز سے بہت اچھی سلام دعا ہے، لیکن ان میں سے کسی سے بھی شادی پر نہیں مانتا، بیگم اخلاق نے بتایا تھا۔ تو اب ان میں سے بچا ہی کون ہے؟ خیر سے سب کی شادیاں ہو گئی ہیں۔ نشا نے برا سا منہ بنا گیا تھا۔ بھابھی، یہ آپ کی بات درمیان میں ہی رہ گئی، آپ کچھ بتا رہی تھی اپنی کزن کے متعلق۔ اتنی دیر سے خاموش بیٹھے ہمایوں نے چپ توڑتے ہوئے ماہین کو مخاطب کیا۔ اس کی ممی اور تینوں بہنوں نے سرخوشی کے عالم میں ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ ماہین بھی ہنس پڑی۔ میں نے آپ کو بتایا نا ہمایوں بھائی، وہ بہت ہمدرد اور پرخلوص لڑکی ہے، انتہائی ملنسار اور منکسر المزاج، لیکن میری ممانی اس کے لیے فکر مند بھی بہت رہتی ہیں۔ کہتی ہیں اس کی عادتیں اتنی عجیب و غریب ہے کہ کوئی نارمل بندہ اس کے ساتھ نباہ کر ہی نہیں سکتا۔ روزانہ شام کو اپنے لان میں ملازموں کے بچوں کو اکٹھا کر کے پڑھاتی ہے۔ پہلے صرف اپنے گھر کے ملازمین کے بچے پڑھنے آتے تھے، مگر جب اس رضاکارانہ سروس کی شہرت ہوئی تو ارد گرد کے بنگلوں کے سرونٹ کوارٹر سے بھی بچے آنا شروع ہو گئے، اور اب تو بچوں کے ساتھ ان کی مائیں بھی آنے لگی ہیں۔ بچوں کو رسمی پڑھائی کے علاوہ زندگی کی اونچ نیچ بھی سمجھاتی ہے۔ ماؤں کو شعور دینے کی کوشش کرتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کو اچھائی برائی کی تمیز کیسے سکھائیں۔ اگر کوئی ہنرمند عورت ہوتی ہے تو اسے ممکنہ مالی وسائل فراہم کرتی ہے کہ وہ اپنے لیے باعزت پیشہ اپنا سکے۔ اپنے باورچی کو اپنی دوست کے والد کے ریسٹورانٹ میں اچھی جاب دلوا دی تو گھریلو کام کاج والی ملازموں کو ایک بوتیک کا کام دلوا دیا۔ 7 پلوں کے چوکیدار تک کو نہیں بخشا۔ شہوار کی ایک دوست کا بھائی ٹی وی پروڈیوسر ہے، خان صاحب کو ڈراموں میں کام دلوا دیا۔ اب ہر تیسرے ڈرامے میں وہی چوکیدار گن ہاتھ میں تھامے پکڑے گیٹ کھولتے بند کرتے نظر آتے ہیں۔ کام وہی ہے مگر معاوضہ معقول۔ ماہین نے ہنستے ہنستے بتایا تھا۔ سب بہت دلچسپی سے اسے سن رہے تھے۔ ہمایوں کے چہرے پر بھی مسکراہٹ پھیل گئی۔ میری ممانی بیٹی کی حرکتوں سے عاجز آئی ہوئی ہیں، اور سچی بات ہے کہ ممانی کی فکر مندی بیجا نہیں ہے۔ ترے شہوار کی اچھائیوں کی شہرت دور دور تک پھیل گئی ہے۔ لوگ اس کے جذبہ انسانیت کو سراہتے تو ہیں، مگر کوئی خلوص کے اس مجسمے کو گھر لے جانے کی نہیں سوچتا۔ میں نے بھی آپ لوگوں کو سب کچھ صاف صاف بتا دی ہے۔ کہنے کی اور بات ہوتی ہے، مگر ایسے لوگ برداشت کا امتحان بھی بہت لیتے ہیں۔ ان کے ساتھ زندگی گزارنا خاصا صبر آزما کام ہوتا ہے۔ ماہین نے صاحب کو اسے جتا دیا تھا۔ تو ہمارے بھائی کے ساتھ زندگی گزارنا کب آسان ہے؟ ان کے ساتھ کوئی ایسی لڑکی گزارا کر سکے گی؟ آپ بس ہمیں درے شہوار کے گھر لے جائیں، البینہ بے صبری سے بولی۔ ہاں بیٹے، تمہارا ہم سب پر بڑا احسان ہوگا اگر تمہارے تعاون سے یہ مشکل مرحلہ سر ہو جائے گا۔ وہ بچی بالکل میرے ہمایوں کی ہم مزاج معلوم ہوتی ہے۔ ہمارے گھر آ کر اسے قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ روپے پیسے کی ماشاءاللہ کوئی کمی نہیں ہے۔ ہمایوں کے ابو کا پھلتا پھولتا بزنس ہے۔ اس کی بہنیں اپنے گھر پار کی ہیں، اور میں دعویٰ تو نہیں کرتی، مگر اتنی سخت دل میں بھی نہیں۔ اگر ہمایوں کا نصیب اس بچی سے جڑ جاتا ہے تو ان دونوں کا سوشل ورک میری روک ٹوک کا شکار نہیں ہوگا، بلکہ میری تو آخری عمر ہے۔ اچھا ہے اپنے بچوں کے ساتھ کچھ نیکیاں میں بھی سمیٹ لوں۔ بیگم اخلاق کا جوش بھی دید نہیں تھا۔ دھیرج آنٹی، آپ لوگ تو ایسے پرجوش ہو گئے ہیں جیسے ہمایوں اور درے شہوار کا رشتہ ہی پکا ہو گیا۔ آپ ایک بار شہوار کو دیکھ تو لیں۔ عادل ہنسا تھا۔ ہمیں آپ پر اعتبار ہے عادل بھائی، آپ نے درے شہوار کے متعلق جو کچھ بتایا ہے وہ سچ ہی ہوگا، اور یہی ہمارے بھائی کی ڈیمانڈ ہے۔ انہیں ظاہری حسن درکار ہی نہیں، سو وہ جیسی بھی ہوں گی ہمیں قبول ہوں گی۔ نشا بول اٹھی تھی۔ خیر، بہت پیاری ہے میری بہن، ظاہر اور باطن دونوں کا حسن رکھتی ہے، ماہی نے تفاخر سے بتایا۔ تو پھر آپ کب لے کر چل رہی ہیں ان کے گھر؟ مائدہ نے بےتابی سے پوچھا۔ آج ہم آپ لوگوں کو عریج کی سالگرہ میں انوائٹ کرنے آئے تھے۔ پرسوں عریج کی سالگرہ، ماموں کی فیملی بھی آئے گی، ایک ملاقات ہمارے گھر کر لیجیے گا۔ اگر بات کچھ بنتی نظر آئے تو ایک دوسرے کو خود ہی اپنے گھر انوائٹ کر لیجیے گا۔ عادل نے رسانیت سے جملہ حاضرین کو مخاطب کیا۔ عریج عادل اور ماہین کی بیٹی تھی، اور آج وہ اسے اس کے نانوں کے ہاں چھوڑ کر عزیز و اقارب کو اس کی پہلی سالگرہ میں انوائٹ کرنے نکلے ہوئے تھے۔ ہمایوں کا گھر پہلا گھر تھا جہاں وہ آئے تھے، اور یہاں آنے سے پہلے دونوں کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ عریج کی سالگرہ کا بلاوا پس پشت چلا جائے گا، اور ان کی اتفاقی آمد ہمایوں اور درے شہوار کے ملن کا پیش خیمہ ثابت ہوگی۔ عریج کی سالگرہ میں دونوں خاندانوں کی بھرپور ملاقات رہی تھی۔ ماہین ماموں ممانی کو پہلے ہی ان کی خواہش سے آگاہ کر چکی تھی۔ دونوں میاں بیوی نے ہمایوں کی شان میں بہت سے قصیدے بھی پڑھ دیے تھے۔ سالگرہ والے دن اگرچہ ہمایوں نہیں پہنچ پایا تھا، اس کے کلینک میں کوئی ایمرجنسی کیس آ گیا تھا، لیکن اس کی ممی اور تینوں بہنیں درے شہوار کے ممی پاپا سے بہت گرم جوشی سے ملی تھی۔ درے شہوار بھی شرمائی سی اپنی ممی کے ساتھ بیٹھی رہی۔ ماہین نے اسے بھی ہمایوں کے متعلق بریف کر دیا تھا۔ ایسے ہی شریک حیات کا تصور اس نے کب سے اپنی پلکوں پر سجا رکھا تھا۔ ہمایوں کی ممی اور بہنیں اس سے جتنی محبت سے ملی، اس سے اندازہ ہو گیا کہ انہوں نے اسے پہلی نگاہ میں سند قبولیت بخش دی ہے۔ عریج کی سالگرہ کا فنکشن اختتام کو پہنچا تو بیگم اخلاق نے بہت اصرار سے درے شہوار کے والدین کو اگلے ہی روز اپنے گھر پر ڈنر پر انوائٹ کر لیا۔ ان لوگوں کے انداز و اطوار سے لگتا تھا کہ وہ واقعی ہتھیلی پر سرسوں جمانا چاہتے ہیں۔ پہلے آپ لوگ ہماری طرف چکر لگائیے، درے شہوار کی ممی نے مسکرا کر انہیں دعوت دے ڈالی۔ دیکھیے بہن،
ماہین اور عادل آپ لوگوں کو ہماری خواہش سے آگاہ تو کر ہی چکے، اس لیے ہم رسمی کارروائیوں میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ آپ کی بچی ہمارے من کو بہت بھائی ہے۔ اب آپ لوگ آ کر میرے ہمایوں کو بھی دیکھ لیں، اگر آپ لوگوں کو ہمارا بچہ پسند آتا ہے تو پھر میں ایک ہی دفعہ آپ کے گھر آؤں گی، وہ بھی شادی کی تاریخ لینے اور اگلی بار اپنی بیٹی کو لینے۔ بیگم اخلاق نے بہت محبت سے درِ شہوار کو دیکھا تھا۔ یہ سب اتنا فوراً کیسے ہو سکتا ہے؟ درِ شہوار کی ممی بوکھلا گئی تھی۔ اکلوتی بیٹی سے انہیں لاکھ شکایتیں سہیں، مگر اتنے مختصر نوٹس پر اپنے جگر کے ٹکڑے کو کسی کے سپرد کر دینا آسان کب ہوتا ہے؟ لیکن اگلی شام جب اپنے شوہر اور عادل ماہین کے ساتھ ہمایوں ولا ڈنر پر پہنچی تو ہمایوں سے ملاقات کے بعد انہیں اس کی ممی کی بات ماننی پڑ گئی۔ ایسا ہیرا لڑکا ان کا داماد بننے جا رہا تھا۔ سوچنے کے لیے وقت مانگنا انہیں رسک لگا۔ عادل اور ماہین اس کے متعلق ہر طرح کا اطمینان پہلے ہی دلا چکے تھے۔ ظاہری طور پر بھی یہ ایک آئیڈیل رشتہ تھا۔ ان کی سرپھری بیٹی یقیناً اس ہمدرد اور ملنسار سے شخص کی سنگت میں بہت خوش رہے گی۔ ایسے اچھے لڑکے کو رشتوں کی کیا کمی ہونی تھی؟ وقت رخصت انہوں نے ہمایوں کی ممی کو مثبت عندیہ دے دیا۔ وہ خوشی سے بے قابو ہو گئی۔ ان کی چھوٹی بیٹی بھاگی بھاگی اندر گئی اور مٹھائی کا ڈبہ لیے پوش میں آ گئی۔ ہنستے ہنستے انہوں نے منہ میٹھا کیا اور ہمایوں کی ممی کو ایک بار پھر اپنے ہاں لنچ کی یاد دہانی کروا کر رخصت ہو گئی۔ ہمایوں کی ممی کال کی سچی نکلی تھی۔ شہوار کے گھر پہلی بار جانے پر ہی انہوں نے شادی کی تاریخ مانگ لی۔ وہ لوگ بھی اپنا ذہن بنا چکے تھے، سو ان لوگوں کی خواہش پر اگلے مہینے کی تاریخ دے دی گئی تھی۔ درِ شہوار کی معاملہ اتنی تیزی سے نمٹ جانے پر کچھ حیران پریشان تھی۔ اس نے ہمایوں کی تصویر تک نہ دیکھی تھی۔ وہ اپنے والدین کے ساتھ ایک بار ان کے گھر آیا ضرور تھا، لیکن اس روز درِ شہوار اپنے مالی بابا کی بیٹی کے نکاح میں شریک تھی، تو وہ دونوں ہی ملاقات نہ ہو سپائی۔ خیر، اسے ہمایوں کی ظاہری شخصیت سے کوئی سروکار نہ تھا۔ ماہین نے اس کے نیچر کے متعلق جو کچھ بتایا تھا، یہ سن کر وہ ہمایوں اخلاق کو اوکے کر چکی تھی، مگر پھر بھی دل کی کسی نہ کسی گوشے میں اسے دیکھنے کی تمنا ضرور موجود تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے اپنا اکلوتا ہونا کھلا تھا۔ کوئی بہن ہوتی تو اسے ہمایوں کی تصویر تو دیکھنے کو مل جاتی۔ ماہین آپی سے اس کی لاکھ بے تکلفی سہی، مگر یہ معاملہ ایسا تھا کہ کچھ کہتے ہوئے جھجک آڑے آ جاتی تھی۔ سو یہ طے تھا کہ اسے ہمایوں اخلاق سے مسز ہمایوں بننے کے بعد ہی ملنا پڑے گا۔ ادھر ہمایوں کا حال بھی اس سے زیادہ مختلف نہ تھا۔ درِ شہوار کو بنا دیکھے اس کے اوصاف کی بنا پر دل پسندیدگی کی صنعت دے چکا تھا، مگر اسے دیکھنے کی فطری خواہش دل میں موجود تھی۔ اس کی تینوں بہنیں زور و شور سے شادی کی تیاریوں میں مصروف تھیں۔ انہیں خیال تک نہ آیا کہ بھائی کو اس کی بیوی کی جھلک ہی دکھا دیں، چاہے وہ تصویری جھلک ہی کیوں نہ ہو۔ خیر، اب شادی میں تھوڑا ہی عرصہ باقی تھا۔ ہمایوں نے درِ شہوار کو دیکھنے کی خواہش دل میں ہی دبا لی تھی، لیکن اس روز قسمت نے اسے درِ شہوار کو دیکھنے کا موقع فراہم کر دیا تھا۔ وہ عادل سے ملنے گیا تھا، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ ماہین کی مزاج پرسی کرنے گیا تھا کہ کچھ دنوں سے ماہین کی طبیعت ناساز تھی۔ 2 دن پہلے شام کو عادل ماہین کا چیک اپ کروانے کے لیے اس کے کلینک آیا تھا۔ موسمی بخار اور فلو نے ماہین کو خاصا نڈھال کر رکھا تھا۔ ہمایوں نے دوا تو دے دی، سوچا تھا اگلے دن گھر جا کر اس کا حال احوال لے لے گا، مگر ان کے گھر جانے کی فرصت اسے 2 دن بعد میسر آئی تھی۔ ماہین خاصی نازک مزاج لڑکی تھی، اب طبیعت صحیح تھی، مگر پھر بھی وہ نقاہت محسوس کر رہی تھی۔ عادل کے زبانی پتہ چلا کہ ماہین اور عریش دونوں اس وقت سونے کا شغل فرما رہے ہیں۔ میں تو بھابھی کا ہی حال پوچھنے آیا تھا، پھر چلتا ہوں ایک اور جگہ جانا ہے۔ ہمایوں نے عادل کو مخاطب کیا۔ چائے کا کپ ملنے کی امید نہیں تو فوراً ہی چلنے کی ٹھان لی۔ عادل نے اسے گھورا تھا۔ ظاہر ہے بھابھی سو رہی ہیں اور تیرے ہاتھ کی بدمزہ چائے پینے سے بہتر ہے کہ کسی ایسی جگہ جایا جائے جہاں اچھی سی شام کی چائے کا اہتمام ہو۔ باسط کی طرف جا رہا ہوں، بہت دن ہو گئی اس کی طرف کا چکر لگائے ہوئے۔ اس بیچارے کو تو میری شادی کا بھی علم نہیں کہ اگر ڈائریکٹ شادی کا کارڈ لے کر پہنچا تو وہ میرا سر پھاڑ دے گا۔ ہمایوں نے اپنے اور عادل کے ایک اور مشترکہ دوست کا نام لیا جو قریب کے رہائشی کالونی میں رہائش پذیر تھا۔ میں تو سوچ رہا تھا تجھے درِ شہوار کے ہاتھ کی چائے پلوا دوں، لیکن ٹھیک ہے اگر تجھے جلدی ہے تو کوئی بات نہیں۔ عادل معنی خیز انداز میں ہنسا تھا۔ درِ شہوار وہ آئی ہوئی ہیں کیا؟ ہمایوں ایک دم خوشگوار احساسات میں گھر گیا۔ ہاں، ماہین کی طبیعت خرابی کا پتہ چلا تو حال پوچھنے آ گئی۔ ماہین صاحبہ نے بھی اس کی ہمدرد فطرت کا فائدہ اٹھایا اور اسے رات کے لیے سالن بنانے کا کام سونپ دیا اور خود لمبی تان کر سو گئی۔ تو بیٹھ میں اسے چائے کا کہہ کر آتا ہوں۔ عادل نے اسے مخاطب کیا۔ رہنے دینا، کیا زحمت دینی، چائے کی کوئی اتنی خاص طلب بھی نہیں۔ وہ ہمایوں نے اسے منع کرنا چاہا۔ اوئے ہوئے، ابھی سے اتنا خیال؟ عادل نے اسے چھیڑا۔ وہ چھینپ کر ہنس پڑا۔ بیٹھ جا، درِ شہوار بہت اچھی چائے بناتی ہے اور جب وہ ماہین کی خاطر کچن میں گھس کر کھانا بنا سکتی ہے تو اپنے ہونے والے میاں کو ایک چائے کا کپ نہیں بنا کر دے سکتی؟ اور کھامڑ، اسے تو اس سے دلی مسرت حاصل ہوگی۔ اس کی دلی مسرت کا اتنا خیال ہے اور اپنے دوست کے دل میں دبے ارمان کا تجھے کچھ خیال نہیں؟ ہمایوں کے دل میں اچانک ایک خیال آیا تھا۔ اس نے لہجے میں کچھ حسرت سموتے ہوئے عادل کو مخاطب کیا۔ کون سا ارمان؟ عادل نے حسب توقع حیرانی کا اظہار کیا۔ یار، میں اپنی ہونے والی بیگم کو ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں۔ ہمایوں نے موقع سے فائدہ اٹھانا چاہا۔ مشکل کام ہے بھائی میرے، عادل نے نفی میں گردن ہلائی۔ کیوں یار، ایک نگاہ تو ڈال ہی سکتا ہوں، اس کی تو شریعت بھی اجازت دیتی ہے۔
مگر میری بیوی تو اجازت نہیں دیتی نا. وہ بظاہر بہت آزاد خیال ہے مگر اس کے اندر 16ویں صدی کی کوئی قدامت پسند روح بنا کرایہ ادا کیے مقیم ہے. حالانکہ ہم دونوں کی تو پسند کی شادی تھی. پھر بھی شادی سے 2-2.5 مہینے پہلے اس نے مجھ سے ملنا چھوڑ دیا تھا اور 1 مہینے پہلے تو فون پر بات کرنا بھی چھوڑ دی تھی. ماہین کا خیال ہے کہ جو میاں بیوی شادی سے پہلے ایک دوسرے سے ملتے رہیں تو شادی والے دن دلہن پر روپ نہیں چڑھتا. اور برادرم آپ کی شادی میں تو جمعہ 8 دن رہ گئے ہیں. ماہین کو پتہ چلا کہ میں نے تمہاری ملاقات ارینج کروائی ہے تو وہ مجھ پر چڑھ دوڑے گی. سو میری طرف سے تو معذرت. عادل نے کہا تھا. میں آپ سے ملاقات ارینج کرنے کا کہہ بھی نہیں رہا. میں صرف اسے ایک نظر دیکھنا چاہتا ہوں اور اگر آپ تعاون کریں تو سوتی ہوئی ماہین بھابھی کو علم بھی نہیں ہو سکے گا. ہمایوں چبا چبا کر بولا تھا. عادل کو اس کے انداز پر ہنسی آ گئی. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، کچن کے پاس سے چکر کاٹ کر آ جائیں اور تورے شوار ہانڈی بھون رہی ہوں گی، لیکن خبردار کچن کے اندر جانے کی کوشش بھی نہ کرنا. ایک جھلک کوئی بہت جاننا. پروین برتن دھو رہی ہے. ماہین کی پکی جاسوسا ہے. اسے پل پل کی رپورٹ دیتی ہے. حتیٰ کہ اسے یہ بھی بتا دیتی ہے کہ اس کی غیر موجودگی میں نے کون سے ٹی وی چینل دیکھے اور فون پر کس سے گپے لڑائیں. نئی ملازمہ رکھ لی کیا؟ ہمایوں نے اچنبھے سے پوچھا. عادل کے ہاں برسوں سے ایک بڑی ملازمہ کام کرتی تھی. ہمایوں اس سے بخوبی واقف تھا. ہاں اماں رحیمہ کی بہو ہی ہے. اماں رحیمہ بہت بوڑھی ہو گئی ہیں. اتنی انسانیت تو ہمیں بھی ہے. انہیں ریٹائر کر دیا، بدلے میں ایک اچھے پیکج پر ان کی بہو کو ہائر کر لیا. عادل نے تفصیل بتائی تھی. اوکے اوکے، میں صرف کچن کے آگے سے گزر کر آ جاؤں گا تو فکر نہ کر. ہمایوں نے اسے تسلی دی اور چند لمحوں بعد وہ کچن کے سامنے سے گزر رہا تھا. پہلی نگاہ برتن دھوتی پروین پر پڑی تھی. عادل کی باتوں سے کسی تیز ترار سی ملازمہ کا تصور ذہن میں ابھرا تھا، لیکن وہ تو بہت نازک اندام سی لڑکی تھی. کہیں سے بھی شادی شدہ نہ لگ رہی تھی. اس کے چہرے پر عجیب سی ملاحت اور دلکشی تھی، لیکن یہ وقت پروین پر غور و فکر کا نہ تھا. ہانڈی بھونتی دورے شہوار کہیں زیادہ توجہ کے متقاضی تھی. ہمایوں اسے دیکھتا ہوا دبے پاؤں وہاں سے گزر گیا تھا. حیرت انگیز طور پر دونوں میں سے کسی کی نگاہ ہمایوں پر نہ پڑی تھی، لیکن دورے شہوار کی ایک جھلک دیکھ کر ہمایوں کے اندر سناٹا سا اتر گیا تھا. وہ چہرے پر زبردستی کی بشاشت اور مسکراہٹ سجاتا ہوا عادل کے پاس واپس آیا تھا. ہاں جناب، ہو گیا دیدار یار؟ عادل نے شوخی سے چھیڑا. ایک جھلک دیکھی ہے وہ مشکل. اچھا بیٹھ، میں تو تجھے ویسے ہی تنگ کر رہا تھا. میں دورے شہوار کو بلاتا ہوں، تھوڑی دیر گپ شپ لگا لو. اس کے چہرے پر پھیلے مایوسی کے سائے عادل کی نگاہوں سے پوشیدہ نہ رہ پائے تھے. اس مایوسی کو ملاقات کی تشنگی پر محمول کر رہا تھا. سو اسے مزید ستانے کا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے اس نے اسے دورے شہوار سے ملوانا چاہا، لیکن اس بار ہمایوں نے معذرت کر لی. میں بھول گیا تھا یار، ایک پیشنٹ کو ٹائم دے رکھا ہے، دیر ہو رہی ہے، چلتا ہوں. عادل ارے ارے ہی کرتا رہ گیا تھا، مگر ہمایوں نہ رکا. وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے چہرے کے تاثرات دے کر عادل مزید کوئی قیافے لگائے. وہ ہرگز اچھا ایکٹر نہیں تھا. اگر عادل کے پاس مزید چند منٹ کے لیے بیٹھ جاتا تو وہ اس کے تاثرات دیکھ کر بھانپ سکتا تھا کہ ہمایوں ایک اخلاق دورے شہوار کو دیکھ کر کچھ اپسٹ ہو گیا. ہمایوں خود اپنی ذہنی کیفیت کو سمجھ نہیں پا رہا تھا. ظاہری حسن کبھی بھی اس کی ترجیح میں شامل نہ تھا. پھر کیوں سانولی رنگت آرام سے نئے نقش والی دورے شہوار کو دیکھ کر اسے دھچکا لگا تھا؟ کیا وہ آج تک خود کو فریب دیتا آیا تھا کہ ظاہری خوبصورتی سے زیادہ اسے باطنی خوبصورتی سے سروکار ہے؟ یا پھر ماہین کی زبانی دورے شہوار کی خوبصورتی سے متعلق سن کر اس نے اپنے ذہن میں ایک خاکہ بنا لیا تھا، اور جب دورے شہوار اس خاکے پر پوری نہ اتری تو اسے شوق لگا. وہ الجھتے ہوئے خود سے ان سوالوں کے جواب چاہ رہا تھا، مگر کبھی کبھار انسان اپنے آپ کو سمجھنے سے بھی قاصر ہو جاتا ہے. یہی حال اس وقت ہمایوں اخلاق کا ہو رہا تھا. ہاں، اسے ماہین پر بھی غصہ آ رہا تھا. اس نے غلط بیانی سے کام کیوں لیا؟ کتنے تفاخر بھرے انداز میں اس نے کہا تھا کہ میری بہن ظاہر اور باطن دونوں کی خوبصورتی رکھتی ہے. ایک ماں کے بارے میں تو سن رکھا تھا نا کہ اسے اپنی اولاد دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت لگتی ہے، لیکن ایک کزن اپنی ماموزاد بہن کی محبت میں اتنی غلط بیانی سے کام لے گی، یہ ہمایوں کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا. ہمایوں الجھی کیفیت میں گھر لوٹ آیا. شکر ہے ممی گھر پر نہیں تھی، یقیناً کسی نہ کسی بیٹی کو ساتھ لے کر شاپنگ پر ہی نکلی ہوئی تھی. ہمایوں شکر کا کلمہ پڑھتا اپنے کمرے میں چلا گیا تھا. رات کو ممی نے ڈنر کے لیے اسے بلانا چاہا تھا، تب بھی اس نے تھکن اور سر درد کا بہانہ کر کے ڈائننگ روم میں جانے سے معذرت کر لی. وہ اس وقت صرف تنہائی چاہتا تھا. ممی نے کھانا کمرے میں بھجوا دیا، مگر ٹرے ٹوں کی توں رکھی رہی. وہ رات ہمایوں اخلاق کی محاسبے کی رات تھی. وہ خود اپنی ذات کا محاسبہ کر رہا تھا. آخر اسے یہ تسلیم کرنا پڑا کہ اس کے دل کے نہا گوشوں میں ایسی شریک حیات کا تصور بسا تھا جو باطنی خوبصورتی سے تو مالا مال ہوگا، مگر جو ظاہری طور پر بھی پرکشش لگتی. خود سے یہ اعتراف کرتے ہوئے اسے اپنا آپ بہت چھوٹا لگا، لیکن سچ یہی تھا کہ دورے شہوار اس کے من کو نہیں بھائی تھی. مگر اس سچ سے بڑا سچ یہ ہے کہ ہمایوں نے یہ اعتراف نما حقیقت سینے میں ہمیشہ کے لیے دفن کر لی تھی. اس نے اپنی ناپسندیدگی کی دورے شہوار سمیت دنیا کے کسی بھی فرد کے سامنے ظاہر نہیں کی تھی. اپنی جس اچھی فطرت پر وہ آج تک انجانے میں فخر کرتا رہا تھا، اب اس کا عملی ثبوت دینے کا وقت تھا. اس کا نصیب اب جس لڑکی سے جڑنے جا رہا تھا وہ بھلے سے ظاہری طور پر بہت خوبصورت نہ سہی، مگر اس کا من تو بہت اجلا تھا.
اور ہمایوں اخلاق نے اس اجلے من والی لڑکی کو پورے عزت و احترام سے اپنی زندگی کا حصہ بنانا تھا۔ رات آہستہ آہستہ بیتتی جا رہی تھی اور ہمایوں اخلاق کے دل کو بھی آہستہ آہستہ قرار آتا جا رہا تھا۔ صبح جب وہ ہسپتال جانے کے لیے تیار ہو کر ناشتے کی میز پر پہنچا تو کوئی اس کا چہرہ دیکھ کر اندازہ نہیں لگا سکتا تھا کہ اس کی رات کسی ذہنی کشمکش میں گزری ہے۔ اب وہ بالکل بشاش موڈ میں تھا، اپنی تقدیر پر صابر شاکر۔ دل کے کسی اندرونی گوشے میں بے اطمینانی کی لہر سر اٹھاتی تھی، مگر دل کے اندر کون جھانک کر دیکھتا ہے، اتنی فرصت تو اس کے خود کے پاس نہ تھی۔ وہ اپنے لیے تقدیر کا کیا گیا فیصلہ قبول کر چکا تھا، یہی اس کے نزدیک عقل مندی کا تقاضا تھا۔ درہ شہوار اس وقت اپنی بیسٹ فرینڈ ایمان کے ہمراہ ڈھیروں شاپنگ بیگز اٹھائے سڑک کے کنارے کسی ٹیکسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ تمہارا ڈرائیور اتنا بھی بیمار نہیں تھا شہوار، تم کبھی کبھی ضرورت سے زیادہ مروت اور بے ہمدردی کا مظاہرہ کرتی ہو۔ ایمان نے اسے گھرکا تھا۔ نہیں یار، بیچارے کو واقعی تیز بخار تھا اور وہ تو ساتھ آنا چاہ رہا تھا، میں نہیں منع کیا اسے۔ شہوار نے اپنے ڈرائیور کی سائڈ لی تھی اور سر پہ یہی تھا۔ وہ جتنا اپنے ملازمین کا خیال رکھتی تھی، جواباً وہ بھی زیادہ تابعداری کا مظاہرہ کرتے تھے، لیکن آج غلام رسول کی طبیعت واقعی ناساز تھی۔ شہوار نے ایمان کے ساتھ کچھ ضروری شاپنگ کرنی تھی، ورنہ شاپنگ کا بیشتر کام امی پہلے ہی نپٹا چکی تھیں۔ اسے دوسری لڑکیوں کی طرح پہلے شاپنگ کا شوق نہ تھا، لیکن جوتے، کاسمیٹکس اور چند دوسری چیزوں کی خریداری کا کام ممی نے اس پر ہی چھوڑ رکھا تھا۔ وہ خود کو شاپنگ میں اناڑی تصور کرتی تھی، سو اسی لیے ایمان کو ساتھ لے آئی تھی۔ ایمان نے واقعی بہت دلجمی سے اس کی شاپنگ مکمل کروائی تھی، بلکہ آخر میں شہوار ہی اس کا ہاتھ کھینچ کر شاپنگ مال سے باہر لائی تھی۔ دونوں بری طرح تھک چکی تھیں اور اب کسی ٹیکسی کو ہاتھ دینے کا سوچ ہی رہی تھیں کہ اتنے میں سگنل پر رکی ایک گاڑی نے شہوار کی توجہ اپنی طرف کھینچ لی۔ اس گاڑی کو تو وہ سینکڑوں گاڑیوں میں بھی بآسانی شناخت کر سکتی تھی۔ ہفتہ پہلے الوینا آپی اس کے جوتے کا ناپ لینے آئی تھی۔ بمشکل 5 منٹ بیٹھ کر انہوں نے واپسی کا قصد کیا تھا۔ ممی گھر پر نہ تھیں۔ شہوار نے انہیں رسمی طور پر تو روکا تھا، مگر سچی بات تو یہ تھی کہ اسے سسرالی رشتہ داروں سے عجیب سی شرم اور گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی۔ تو جب انہوں نے پیار سے اس کا گال تھپتھپا کر کہا جلدی ہے چندا، پھر آؤں گی، تو شہوار نے مزید اصرار نہ کیا۔ وہ انہیں چھوڑنے پوچھ تک آئی تھی اور تب الوینا آپی کی گاڑی کی نمبر پلیٹ دیکھ کر اس کے ہونٹ پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میرے موبائل نمبر کے آخری 3 ڈجٹ آپ کی گاڑی کے نمبر ہیں، کیسا اتفاق ہے نا؟ وہ ان سے کہے بھی نہ رہ پائی۔ الوینا آپی بے ساختہ ہنس پڑی تھی۔ تمہارا فون نمبر جس کی گاڑی کے نمبر سے میچ کر ہے، وہ وہی ہے جس سے تمہاری قسمت کے ستارے ملنے جا رہے ہیں۔ جانو، یہ میری نہیں، ہمایوں کی گاڑی ہے۔ انہوں نے اسے محبت سے مسکرا کر دیکھا تھا۔ بلا شبہ یہ کوئی شرمانے والی بات نہیں تھی، لیکن درہ شہوار بری طرح سرخ ہو گئی تھی۔ دراصل میری گاڑی سروس کے لیے گئی ہوئی ہے، اس لیے ذرا دیر کو ہمایوں کی گاڑی مانگ کر لائی ہوں۔ اسے کلینک سے دیر ہو رہی تھی، لیکن میں نے کہا میرا کام بھی کم ضروری نہیں ہے، لیکن اس نے تاکید کر کے بھیجا کہ زیادہ دیر مت لگائیے گا۔ دراصل میرے بھائی کی بہت سی اچھی عادتوں میں سے ایک عادت پابندی کے وقت کی بھی ہے، الوینا آپی نے بتایا تھا۔ شہوار کیا کہتی سر جھکا کر انہیں چپ چاپ سنے گئی، اور الوینا آپی اس کے گالوں پر الوداعی بوسہ دے کر زن سے گاڑی بھگا کر لے گئی تھی، اور اب وہی گاڑی اس کی نگاہوں کے سامنے موجود تھی۔ ہمایوں کی گاڑی؟ اس کے لبوں سے سرگوشی برآمد ہوئی تھی، مگر پاس کھڑی ایمان کے سماعت قابل رشک حد تک حیران کن تھی۔ کیا کہہ رہی ہو؟ یہ ہمایوں بھائی کی گاڑی ہے؟ اس نے درہ شہوار کی نگاہوں کا تعاقب کرتے ہوئے پوچھا تھا، مگر درہ شہوار نے اس کا سوال سنا ہی نہیں۔ وہ تو پتھرائی ہوئی نگاہوں سے گاڑی کے مالک کو دیکھ رہی تھی، جو پچھلے نشست پر بڑے آرام سے نیم دراز تھا۔ اس کے گود میں دھرا اوور آل اور اسٹیتھوسکوپ اتنے فاصلے سے بھی بآسانی نظر آ رہا تھا۔ کان سے موبائل لگائے وہ خوشگوار انداز میں کسی سے باتوں میں مشغول تھا۔ یہ ہے ڈاکٹر ہمایوں؟ ایمان چیخی تھی۔ شہوار کی بچی، تم شادی بھی کسی سوشل ورک کے تحت کر رہی ہو کیا؟ ایمان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہوار کو کچا چبا لے۔ اس گنجے موٹے اور ٹھگنے ڈاکٹر سے شادی سے بہتر تھا کہ تم ساری عمر کنواری رہ لیتی۔ ایمان اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ شہوار کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ نہ تھا۔ اس دیو سے لاکھ درجے اچھا تو اس کا ڈرائیور ہے، کتنا ہینڈسم اور سمارٹ ہے۔ ایمان نے توجہ دلوائی تو اس نے سرسری نگاہ ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے ڈرائیور پر ڈالی تھی۔ سادہ سے قمیض شلوار میں ملبوس، خاصے رف حلیے میں بھی وہ ڈرائیور واقعی دیکھنے کی چیز تھا، لیکن شہوار کو اس ڈیشنگ اور سمارٹ سے ڈرائیور سے کیا لینا دینا تھا؟ اس کی نگاہیں تو ڈاکٹر صاحب کے چہرے کا طواف کر رہی تھیں۔ کب سگنل کھلا اسے خبر نہ ہوئی۔ گاڑی آگے بڑھ گئی تھی۔ ایمان اپنے قریب رکنے والی ٹیکسی کو گھر کا ایڈریس بتا کر بیٹھی تو وہ بھی میکانکی انداز میں اس کے برابر والی نشست سنبھال کر بیٹھ گئی۔ ذہن بالکل خالی ہو رہا تھا۔ میں گھر جا کر آنٹی سے بات کروں گی۔ کیا کمی تھی تمہیں رشتوں کی؟ تمہارے لیے یہ پکی عمر کا ڈاکٹر ہی رہ گیا تھا۔ ایمان اب بھی مسلسل بول رہی تھی۔ پلیز ایمان، ممی کو کچھ نہ کہنا۔ اس نے فوراً اسے ٹوکا تھا۔ کیوں نہ کہوں؟ اکلوتی بیٹی کو کوئی یوں بوجھ کی طرح اتار کر پھینکتا ہے؟ وہ درہ شہوار سے واقعی بہت محبت کرتی تھی، جبھی مسلسل کڑ رہی تھی۔ یہ رشتہ 100% میری پسند اور رضامندی سے طے پایا ایمان، اور اب جب شادی میں اتنے کم دن رہ گئے ہیں، میں گھر میں کوئی ٹینشن پھیلتی نہیں دیکھ سکتی۔ اس نے اسے قطعیت سے باور کروایا تھا۔ تم نے اس نمونے کو دیکھا تھا؟ پہلے یہ جو دعویٰ کر رہی ہو کہ یہ رشتہ تمہاری پسند اور رضامندی سے طے پایا ہے۔
ایمان جراح کے موڈ میں تھی. مجھے کسی کی ظاہری شخصیت سے کوئی سروکار نہیں، مجھے کردار کی خوبصورتی اپیل کرتی ہے. جب وہ بولی تو اس کے لہجے کا کھوکھلا پن خود اس پر بھی ظاہر ہو گیا. ایمان کچھ نہ بولی، بس بڑبڑاتے ہوئے رخ پھیر کر کھڑکی سے باہر تکنے لگی. اور شکر ہے اس نے شہوار کا کہاں مان لیا تھا. گھر جا کر اس کی ممی سے کوئی الٹی سیدھی بات نہ کی. شاید وہ بھی صورتحال کی نزاکت سمجھ گئی تھی. 10-12 دن بعد شہوار کی شادی تھی. ایسے میں اس کی ممی کو ان کے غلط فیصلے کا احساس دلانا نری حماقت تھی. بس وہ دل ہی دل میں دعا کر رہی تھی کہ شہوار کی اس موٹے ڈاکٹر سے اتنی اچھی ذہنی ہم آہنگی ہو جائے کہ اسے اپنے فیصلے پر کوئی ملال یا پچھتاوا نہ ہو. شہوار کی اپنی دلی کیفیات بھی کچھ اسی قسم کی تھی. وہ کوشش کر رہی تھی کہ ڈاکٹر ہمایوں کی ظاہری شخصیت کے بے ڈھنگے پن کو ذہن سے جھٹک کر صرف ان کی خوبیوں کے متعلق سوچے، مگر دل اس معاملے میں تعاون کرنے سے انکاری تھا. اسے کچھ مہینے پہلے ممی سے ہونے والی اپنی جھڑپ یاد آئی تھی. ممی اسے اپنے دوست کے بھانجے کے پرپوزل کے لیے راضی کرنا چاہ رہی تھی، جبکہ وہ اس رشتے سے مکمل انکاری تھی. کیا کمی ہے شہروز میں؟ فوراً کوالیفائڈ ہے، خوبصورت ہے، صاحب جائیداد ہے. لڑکیاں خواب دیکھتی ہیں ایسے رشتوں کا. انہوں نے اسے ہر ممکن طریقے سے قائل کرنا چاہا تھا. فور گاڈ سیک ممی، شہروز کا نام دوبارہ مت لیجیے گا میرے سامنے. جیسے آپ اس کی شہرت سے واقف نہیں. ہر چوتھے دن وہ ایک نئی لڑکی سے افیئر چلا رہا ہوتا ہے. اتنے دل پھینک شخص کو آپ میرے لیے منتخب کر رہی ہیں؟ شادی سے پہلے لڑکے ایسی حماقتیں کرتے رہتے ہیں. شادی کے بعد خود بخود میچورٹی آ جاتی ہے. اور شہروز کی پرسنالٹی ہے ہی اتنی پرکشش کہ لڑکیاں خود بخود اس کے گلے کا ہار بن جاتی ہیں. ممی پلیز، مجھے ایسی پرکشش شخصیت والا مرد نہیں چاہیے. بھلے سے آپ میری شادی کسی کالے ٹھگنے اور گنجے شخص سے کروا دیں، مگر میرے لیے ایسا شخص ڈھونڈے جو صاحب کردار ہو. میری اور کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے. اس نے کتنی قطعیت سے ممی کو انکار کیا تھا، اور آج اتنے مہینوں بعد اسے لگا اس کے کہے گئے لفظ ہی اسے منہ چڑھا رہے تھے. بعض اوقات انسان دوسروں کے اندر تک جھانک لینے کا دعویٰ کرتا ہے، مگر زندگی میں کوئی نہ کوئی موڑ ایسا ضرور آتا ہے جب انسان پر اپنی ہی شخصیت کا کوئی نیا پہلو منکشف ہوتا ہے. اپنے بارے میں اس کے سارے اندازے اور گمان غلط ثابت ہو جاتے ہیں. تو درے شہوار حسن، یہ تھی تمہاری حقیقت. تم اپنے آپ کو دوسری لڑکیوں سے منفرد گردانتی تھی، مگر تمہاری سوچ بھی بالکل عام لڑکیوں والی نکلی. تم میں اور ان میں صرف اتنا فرق ہے کہ وہ صرف ظاہری شخصیت کی چکا چوند سے متاثر ہوتی ہیں، اور تمہیں باطنی خوبصورتی رکھنے والا، اچھی پرسنالٹی کا شریک حیات چاہیے تھا. وہ خود سے مخاطب تھی. خود احتسابی کا یہ عمل بہت تکلیف دہ تھا. اپنی شخصیت کی یہ کمزوری اسے عجیب سے احساس جرم میں مبتلا کر رہی تھی. ساتھ ساتھ ڈاکٹر صاحب کا تصور ذہن کے پردے پر لہراتا تو دل میں دبے سارے ارمان مرنے لگتے. دل باغی ہو کر انکار کی راہ سمجھاتا، مگر آخر دل پر دماغ نے غلبہ پا لیا تھا. اس نے آج تک زندگی میں دانستہ طور پر اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی تھی، تو اب وہ کیسے کچھ غلط کرنے کا سوچ سکتی تھی؟ اوہ، بندہ جیسا بھی تھا ایک نہایت ہمدرد فطرت رکھنے والا ملنسار شخص تھا. ماہین آپی کی باتوں سے ہمایوں کا یہی خاکہ ذہن میں ابھرتا تھا. وہ پوری ایمانداری سے اس نیک تنیت مرد کی زندگی میں شامل ہوگی اور اس کے ساتھ زندگی کے ہر موڑ پر وفاداری نبھائے گی. یہ درے شہوار کا خود سے عہد تھا. اس نے پورے دل سے خدا سے اپنی استقامت کی دعا مانگی تھی اور فضول سوچوں کو ذہن سے جھٹک کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی. میرج ہال میں رنگ و بو کا سیلاب امڈا ہوا تھا. ابھی تھوڑی دیر پہلے اخلاق فیملی بارات سمیت پہنچی تھی. ان کی آمد کے فوراً بعد نکاح کی کارروائی عمل میں آئی تھی. نکاح نامے پر سائن کرتے ہوئے شہوار کا دل ایک لمحے کو ڈوبا، مگر پھر اس نے مکان کے انداز میں مطلوبہ جگہوں پر دستخط کر دیے. اس کی ساس نندیں اس پر باری صدقے جا رہی تھی. ابھی تو سسرال والے بہت پیار کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اللہ جانے بعد میں کیسے نکلتے ہیں. اس کی ایک ننیالی کزن نے تبصرہ کیا تھا. نہیں بھائی، اس بات کی گارنٹی تو میں دیتی ہوں، یہ لوگ ہمیشہ شہوار کو اتنا ہی پیار دیں گے. ہمایوں کی پوری فیملی ہی بہت ملنسار اور ہنسمکھ ہے. پھر ہمایوں گھر کا اکلوتا بیٹا ہے. اس کی شادی تو ان کے دل کا برسوں پرانا ارمان ہے. پلکوں پر بٹھائیں گے ہماری شہوار کو. یہ ماہین تھی جو شہوار کی خالہ زاد بہن کی تسلی کروا رہی تھی. ان کی گارنٹی پر اعتبار مت کرنا شہوار. ڈاکٹر صاحب کے متعلق بھی ہر طرح کی گارنٹی دینے والی تمہاری یہ ماہین آپی ہی تھی. بعد میں کیا ہوا؟ کھودا پہاڑ نکلا چوہا. بلکہ چوہا نہیں، ہاتھی. بلکہ ہاتھی بھی نہیں، گینڈا. دانت کچکچاتے ہی ایمان درے شہوار کے کان میں گھس کر بولی تھی. وہ اس کی سب سے بہترین دوست تھی، مگر ہمایوں کو دیکھ کر اسے اتنا غصہ چڑھا تھا کہ آج اس نے شہوار کی دوسری کزنس کے ساتھ بارات کا استقبال تک کرنے کی زحمت نہ کی. وہ برائڈل روم میں درے شہوار کے ساتھ ہی بیٹھی رہی. پھر فوٹو سیشن کے لیے درے شہوار کو اسٹیج پر لایا گیا. پھر تو اسٹیج پر اس کے سسرالی رشتہ داروں کا ہی قبضہ ہو گیا. ایمان جلتی گھٹتی اسٹیج کے پاس ایک کرسی سنبھال کر بیٹھ گئی تھی. بہت وقت ہو رہا ہے، اب دلہے کو بھی سلامی کے لیے بلا لیں. شہوار کی خالہ نے اس کی ممی کو مخاطب کیا. وہ بیچاری ٹشو سے اپنی آنکھوں کے گوشے رگڑے جا رہی تھی. ایمان کو ان پر ترس آیا. شاید انہیں اب اپنے غلط فیصلے کا احساس ہو رہا تھا. اس نے ان کے پاس جا کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا. بس آنٹی، پریشان مت ہو. وہ کیا کہتے ہیں، آپ پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت.
اس نے انہیں تسلی دی تھی۔ شہوار کی ممی نے حیران ہو کر اسے دیکھا، شاید اس کے منہ سے اتنا مشکل محاورہ سن کر انہیں حیرت ہوئی تھی۔ کے جی 1 سے لے کر انٹرمیڈیٹ تک ایمان ہمیشہ اردو کے مضمون میں رعایتی نمبروں سے پاس ہوتی تھی۔ ان کے حیرانی پر ایمان کھسی آنکھ کر پیچھے ہٹی تھی۔ تبھی شہوار کے پاپا افراتفری کے عالم میں آتے دکھائی دیے۔ بس اب آپ فوراً رخصتی کی رسم ادا کر دیں، انہوں نے شہوار کی ممی کو مخاطب کیا۔ ابھی دلہا تو سلامی کے لیے آیا نہیں۔ پاس کھڑی شہوار کی خالہ نے تعجب سے بہنوئی کو دیکھا۔ بھائی حالات خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ تھوڑی دیر پہلے اس علاقے میں 2 مخالف پارٹیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا ہے، 2 بندے شدید زخمی حالت میں ہسپتال پہنچائے گئے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ وہاں سے کوئی بری خبر آتی ہے تو پورے علاقے میں ایک دم ہنگامے پھوٹ پڑیں گے۔ بس اس لیے جتنی جلدی ہو سکے شہوار کو رخصت کر دیں، انہوں نے حالات کی سنگینی واضح کی تھی۔ ٹھیک ہے بھائی جان، لیکن 5 منٹ کو ہی صحیح، ہمایوں کو شہوار کے ساتھ سٹیج پر بیٹھنا چاہیے، تھوڑی سی مووی اور 2-4 تصویریں تو ہو جائیں۔ شہوار کی خالہ اپنی بات پر مصر تھیں۔ میں نے کہا نا نجمہ، حالات خراب ہو سکتے ہیں، تم بات سمجھنے کی کوشش کرو۔ شہوار کے پاپا چلا گئے تھے۔ لیکن بھائی لوگ کیا کہیں گے کہ دلہے کی سلامی کے بغیر؟ اوفو نجمہ، گولی مارو دلہے کو، شہوار کے پاپا کا جواب دے گیا تھا۔ انکل کا مطلب ہے گولی مارو سلامی کو۔ نجمہ آنٹی کی ہکا بکا شکل دیکھ کر پاس کھڑی ایمان نے ان کی بات کی تصحیح کی۔ شہوار کے پاپا نے کوئی چڑھتی نگاہ اس پر ڈالی۔ وہ کچھ غیر حاضر دماغ لگ رہے تھے۔ شاید حالات کی متوقع سنگینی نے انہیں پریشان کر دیا تھا۔ اتنے میں عادل بھی وہیں آ گیا۔ اس نے بھی شہوار کے پاپا والی بات دہرائی۔ حالات خراب ہو سکتے ہیں، جلد از جلد رخصتی کی رسم نپٹائیں۔ اور پھر تو صحیح معنوں میں افراتفری مچی تھی۔ مہمانوں کی اکثریت نے بھی حالات کے پیش نظر میزبانوں سے رسمی اجازت لینا ضروری نہ سمجھی۔ سب کو جلد از جلد گھر جانے کی پڑ گئی۔ اکثر تو دلہن کی رخصتی سے پہلے ہی رخصت ہو گئے تھے۔ روتی دھوتی شہوار کو بھی بڑی سی چادر پہنا کر فٹافٹ گاڑی میں بٹھایا گیا اور ایمان کو اپنی سہیلی سے ملنے کا موقع بھی نہ مل سکا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی نمناک آنکھوں کے ساتھ وہ گاڑی میں بیٹھی شہوار کو آخری بار دیکھنے لگی۔ قریبی رشتہ دار وہاں جھمگٹا بنائے کھڑے تھے۔ ایمان نے شہوار کی چھوٹی قد والی خالہ کے اوپر سے اچک کر سجی سجائی گاڑی میں بیٹھی اپنی سہیلی پر الوداعی نگاہ ڈالی۔ شہوار کا چہرہ تو چادر میں چھپ چکا تھا، لیکن اس کا ہچکیوں سے لرزتا وجود اس کے بری طرح رونے کا پتہ دے رہا تھا۔ ایمان کے آنسو بھی اس کے گال بھگونے لگے۔ اتنے میں اس کی نگاہ شہوار کی ممی پر پڑی تھی، لیکن شہوار کی ممی کو بازوؤں کے گھیرے میں لے کر تسلی دلاسے دینے والا کون تھا؟ ایمان نے حقیقتاً اپنی آنکھیں ملی تھی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا۔ وہ شہوار کے پاس جانا چاہتی تھی، لیکن جانے کی جگہ نہیں مل رہی تھی، اور پھر وہ وہیں کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ شہوار کی چھوٹی نند اور ماہین نے اس کے ساتھ پچھلی نشستوں پر جا بیٹھے۔ ڈاکٹر صاحب نے فرنٹ سیٹ سنبھال لی تھی، اور چند لمحوں بعد دلہا کی گاڑی کے پیچھے بارات میں شامل دوسرے افراد کی گاڑیاں بھی روانہ ہو گئی۔ ایمان اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ تب پیچھے سے آ کر اس کی امی نے اس کا کندھا ہلایا۔ کیا کھڑے کھڑے سو گئی ہو؟ کب سے آوازیں دے رہی ہوں تمہیں؟ تمہارے پاپا غصہ کر رہے ہیں، فوراً گاڑی میں بیٹھو۔ انہوں نے اسے گھرکا تھا۔ وہ سر ہلاتے ہوئے مرے مرے سے انداز میں امی کے ساتھ چل پڑی تھی۔ رسموں کا سلسلہ جانے کب ختم ہونا تھا۔ شہوار کی گردن جھکے جھکے اکڑ گئی تھی۔ اس وقت زندگی کی سب سے بڑی خواہش جھکی گردن کو اٹھانا تھی، حالانکہ سب اس وقت اس سے یہی مطالبہ بھی یہی کر رہے تھے۔ پلیز بھابھی ذرا سی گردن اوپر کریں، آپ کا چہرہ تو تصویروں میں آ ہی نہیں رہا۔ یہ اس کی چھوٹی نند نشا تھی۔ ہاں شہوار پلیز تھوڑا سا چہرہ اوپر کر لو، ابھی تک تمہاری ڈھنگ کی تصویریں بن ہی نہیں پائی ہیں۔ بلکہ ہمایوں کہاں غائب ہو گیا، اسے بلا کر شہوار کے ساتھ بٹھاؤ۔ نکاح کے بعد دلہن کے ساتھ فوٹو شوٹ سے موصوف نے خود منع کر دیا تھا۔ سٹیج پر دونوں کو ساتھ بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ رخصتی کا غلغلہ اٹھ گیا۔ ارے اب ہی دونوں کو اکٹھے بٹھا کر کچھ تصویریں اتار لو۔ یہ الوینا آپی تھیں، اس کی سب سے بڑی نند، جو اب گمشدہ بھائی کو بآواز بلند پکار رہی تھی۔ اور کیا؟ کہاں ہے بھائی؟ ابھی تو عارضی مصحف کی رسم بھی باقی ہے، دوسرے نمبر والی مائدہ نے یاد دلایا تھا۔ اف توبہ، ایک اور رسم! دورے شہوار قسمت آئی تھی، لیکن چند منٹوں بعد ہی اس کی ساس بیٹے کو ساتھ لے آئی تھی۔ ایسے بھی کیا تھکاوٹ، میرے بیڈ روم میں پاؤں پسارے لیٹا تھا۔ ارے تھک تو میری بچی رہی ہے، فٹافٹ رسم ختم کرو اور اسے کمرے میں پہنچاؤ۔ انہوں نے ہمایوں کو اس کے برابر بٹھاتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی گردن مزید جھک گئی تھی۔ جاؤ نشا، جلدی سے آئینہ لے کر آؤ، بس عارضی مصحف کی رسم ہو جائے، پھر شہوار کو بیڈ روم میں لے جاتے ہیں۔ الوینا آپی نے نشا کو مخاطب کیا۔ پھرتیلی سی نشا چند لمحوں بعد آئینہ لے کر آ گئی تھی۔ ہنسی مذاق اور کہکہوں کے درمیان دونوں کو ایک دوسرے کا عکس دیکھنے کا کہا گیا۔ اب کیا فائدہ، پہلے تو تصویر دکھائی نہیں، کوئی ہمایوں کے اندر سے بولا تھا، مگر اگلے ہی پل اس نے خود کو دل ہی دل میں ڈپٹتے ہوئے آئینے پر نگاہ ڈالی۔ اس کا منہ کھلے کا کھلا رہ گیا تھا۔ آئینے میں موجود دوسرا عکس بھی آنکھیں پھاڑے اسے تک رہا تھا۔ اگلے ہی پل دونوں نے جھٹکے سے گردن اٹھائی اور ایک دوسرے کی سمت دیکھا۔ وہ بھول چکے تھے کہ سامنے انہیں انتہائی ذوق و شوق سے دیکھنے والے ناظرین کی بڑی تعداد موجود ہے۔ ہمایوں کو سنبھلنے میں چند سیکنڈز لگے تھے۔ وہ بہنوں اور کزنز کی زبانی چھیڑ چھاڑ کا مسکرا کر جواب دینے لگا تھا،
مگر درے شہوار اس اچانک لگنے والے شوق سے سنبھل نہ پائی۔ اس کا سر زور زور سے گھومنے لگا۔ اس نے دونوں ہاتھوں سے سر تھامنا چاہا مگر اگلے ہی پل اس کا سر لڑک کر ہمایوں کے شانے سے جا ٹکا۔ اس کی سانس نندے گھبرا کر اس کی جانب لپکی تھی مگر وہ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو چکی تھی۔ شدید پیاس سے اس کی آنکھ کھلی تھی۔ آنکھ کھلنے کے بعد اس نے خالی خالی نگاہوں سے گرد و پیش میں نگاہیں دوڑائیں۔ سامنے صوفے پر نیم دراز وجود پر نگاہیں پڑی تو سوئے سوئے حواس ایک دم بیدار ہو گئے۔ وہ اس وقت اپنے حجرہ عروسی میں موجود تھی اور کمرے میں موجود دوسری ہستی شاید نہیں بلکہ یقیناً ہمایوں اخلاق کی تھی۔ وہ شخص جس کو ایمان اور وہ ہمایوں کا ڈرائیور سمجھی تھی وہ بذات خود ڈاکٹر ہمایوں تھا۔ کس حماقت بھری غلط فہمی کا شکار ہوئی تھی وہ دونوں۔ اور چلو اس دن کی غلط فہمی کا تو پھر بھی کوئی جواز تھا، آج تو اسے اپنے حواس قابو میں رکھنے چاہیے تھے۔ شرمندگی سے اس کا برا حال ہو رہا تھا۔ پتہ نہیں کس طرح اس کے سسرال والوں نے اسے بیڈ روم تک پہنچایا تھا اور بیچارے ڈاکٹر صاحب کب سے صوفے پر اس غیر آرام دہ پوزیشن میں بیٹھے تھے۔ شہوار نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا مگر اس نے ابھی اپنی ارادے کو عملی جامہ بھی نہ پہنایا تھا کہ چوڑیوں کے کھنکنے کی آواز پر ہمایوں نے یکدم آنکھیں کھولی تھی۔ وہ یقیناً جاگ ہی رہا تھا۔ اسے اٹھتا دیکھ کر شہوار نے بے ساختہ اپنی آنکھیں میچ لی۔ پتہ نہیں یہ حیا تھی یا شرمندگی، وہ خود میں ہمایوں سے نگاہ ملانے کی ہمت نہ پا رہی تھی۔ ہمایوں اٹھ کر اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شہوار کا دل اس کا لمس محسوس کرتے ہی بری طرح دھڑکا تھا، لیکن وہ بھول چکی تھی کہ اس کا میاں ایک ڈاکٹر ہے۔ پھر سوتے ہوئی بیوی کو ہاتھ پکڑ کر وہ منہ دکھائی کہ کنگن تو پہنانے سے رہا۔ وہ اس کی نبض چیک کر رہا تھا، پھر اس کا ماتھا چھو کر دیکھا تھا۔ شہوار کی پلکوں کی لرزش اسے چھپ نہ پائی تھی۔ وہ جان گیا کہ وہ جاگ چکی ہے مگر آنکھیں نہیں کھول رہی۔ اس معصوم سی حرکت پر ہمایوں کو بے ساختہ ہنسی آئی تھی مگر ہنسی کا گلا گھونٹنے کے لیے اس نے مصنوعی تشویش زدہ لہجے میں خود کلامی کی تھی۔ دوسرا انجیکشن میں لگانا پڑے گا، طبیعت میں زیادہ بہتری محسوس نہیں ہو رہی۔ دوسرا انجیکشن؟ گویا وہ شادی کی پہلی ہی رات اسے ایک انجیکشن بھی ٹھوک چکا ہے۔ شہوار نے پٹ سے آنکھیں کھول دی۔ اوہ، آپ اٹھ گئی، کیسا محسوس کر رہی ہیں آپ؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ شہوار بنا جواب دیے اٹھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارے لیٹی نہیں۔ ہمایوں نے اسے روکا مگر وہ اٹھ بیٹھی۔ ہمایوں نے ہی ٹیک لگانے کے لیے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کیے تھے۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ وہ دوستانہ انداز میں مخاطب تھا۔ مجھے کیا ہوا تھا؟ اس نے الٹا سوال چڑھ دیا۔ یہ تو آپ کو ہی بہتر طور پر معلوم ہوگا۔ ویسے آپ کا بی پی لو تھا اور شاید شدید تھکاوٹ سے آپ کے اعصاب جواب دے گئے تھے، لیکن میں نے آپ کو سکون آور انجیکشن لگا دیا تھا۔ اب آپ کی طبیعت خاصی بہتر معلوم ہو رہی ہے۔ ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں؟ ہمایوں پوچھ رہا تھا۔ درے شہوار نے دھیرے سے اس بات میں گردن ہلا دی۔ ممی وغیرہ آپ کے لیے بہت پریشان ہو رہی تھی، میں نے ابھی ذرا دیر پہلے ممی کو زبردستی کمرے میں بھیجا ہے، ہمایوں نے بتایا۔ وہ ایک بار پھر بری طرح شرمندہ ہو گئی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، آنٹی وغیرہ میرے متعلق کیا سوچ رہے ہوں گے۔ یہ ہمایوں آپی کے دوستانہ لہجے کا اعجاز تھا کہ اس نے دھیرے سے اپنی پریشانی اسے شیئر کر ڈالی۔ آپ بالکل ریلیکس رہیں شہوار، اس بات کی فکر نہ کریں کہ کسی نے آپ کے متعلق کیا سوچا ہے۔ اپنی ممی اور بہنوں کو میں جانتا ہوں، وہ صرف آپ کے متعلق پریشان ہو رہے تھے اور وجہ بھی انہیں معلوم ہے۔ آج جیسی افراتفری میں ہماری شادی انجام پائی، کسی کے بھی اعصاب شل ہو سکتے تھے، اور آپ تو پھر اتنے نازک اندام لڑکی ہیں۔ ہمایوں نے نرم لہجے میں اسے تسلی دی تھی۔ ویسے مجھے لگا کہ آپ مجھے دیکھ کر چونکی ہیں یا آئینے میں میرا عکس ڈراؤنا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد ہمایوں نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، ایسے تو کوئی بات نہیں، اس نے ڈھٹائی سے جھوٹ بول دیا، لیکن میں آپ کو دیکھ کر ضرور چونک گیا تھا۔ آپ جانتی ہیں درے شہوار، میں آپ کے متعلق اتنے دن کس غلط فہمی کا شکار رہا ہوں۔ ہمایوں اس کے قریب بیٹھتے ہوئے بولا۔ درے شہوار نے اپنے آپ میں سے مرتے ہوئے ایک بار پھر نفی میں گردن ہلا دی۔ اچھا، باتیں تو ہوتی رہیں گی، پہلے میں آپ کو رونمائی کا تحفہ تو دے دوں۔ ہمایوں کا اچانک خیال آ گیا۔ اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر دھرا مخملی کیس اٹھایا تھا، لیکن جب اس نے اس میں سے جڑاؤ کنگن نکال لیے تو اندازہ ہوا کہ درے شہوار کی نازک کلائیوں کے مقابلے میں کنگن بہت بڑے اور کھلے ہیں۔ سوری شہوار، فی الحال تو یہی پہن لیں، میں پہلی فرصت میں جیولر سے کہہ کر ان کا سائز چھوٹا کروا دوں گا، یا پھر آپ خود میرے ساتھ چل کر اس کے بدلے اپنی پسند کا ڈیزائن لے لیجیے گا۔ ہمایوں نے کنگن اس کے ہاتھ میں پہناتے ہوئے کہا تھا۔ نہیں ہے تو یہ بہت خوبصورت، بس سائز تھوڑا سا بڑا ہے، شہوار نے دھیمے لہجے میں جواب دی۔ تھوڑا سا نہیں، کافی بڑا ہے۔ ہمایوں کو ہنسی آ گئی۔ ویسے اس میں میرا کوئی قصور نہیں، میرے خیال میں تمہارا سائز یہی ہونا تھا، اس نے وضاحت کی۔ میں آپ کے تصور میں اتنی موٹی آتی تھی؟ وہ شرم بالائے طاق رکھتے ہوئے بے ساختہ پوچھ بیٹھی تھی۔ تصور نہیں، میں نے تمہیں حقیقت میں بھی دیکھا تھا، ہمایوں نے بتایا۔ کب؟ شہوار نے حیرت سے پوچھا۔ ہمایوں اسے ہنستے ہوئے اپنی غلط فہمی کے متعلق بتانے لگا۔ ساری بات سن کر شہوار کے لبوں پر بے ساختہ مسکراہٹ ابھری تھی۔ عادل نے مجھ سے کہا تھا کہ شہوار ہانڈی بھون رہی ہوگی اور پروین برتن دھو رہی ہوگی، میں نے تو اس کے بیان کی روشنی میں ہی تمہیں پروین کو شہوار سمجھا۔ تم خود بتاؤ، اس میں میرا کیا قصور؟ پھر ان پروین صاحبہ نے اس روز تم سے تو قیمتی جوڑا ہی پہن رکھا تھا، تم تو بالکل سادہ سے حلیے میں تھی، اور جس طرح سر چکائے دیگچی دھو رہی تھی، میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو اسی غلط فہمی کا شکار ہوتا۔
ہمایوں بولا تو درے شہوار کو وہ دن پوری جزیات کے ساتھ یاد آ گیا تھا۔ وہ اس روز مالی بابا کے ساتھ مل کر اپنی من پسند مشغلے یعنی پودوں کی گوڈی میں مصروف تھی۔ واقعی اس روز اس نے بالکل رف سا جوڑا پہن رکھا تھا۔ اتنے میں ماہین کا فون آ گیا۔ اتفاق سے پاپا بھی کسی کام سے اس سائڈ جا رہے تھے۔ وہ بھی فوراً ہاتھ جھاڑ کر ان کے ساتھ جانے کو تیار ہو گئی۔ پاپا اسے ماہین کے گھر ڈراپ کر کے آگے نکل گئے تھے۔ ماہین کافی مزمحل اور پس مردہ حالت میں بیٹھی سبزی بنا رہی تھی۔ ملازمہ سے وہ اوپر نیچے کے سارے کام کروا لیتی تھی، مگر عادل بھائی کو ملازمہ کے ہاتھ کا کھانا پسند نہ تھا۔ شہوار نے ماہین کو زبردستی اس کے بیڈ روم میں بھیجا۔ اریت سو رہی ہے، آپ بھی تھوڑا سا آرام کر لیں، سالن میں بنا لیتی ہوں۔ لو، میں نے تمہیں فون پر اپنی طبیعت کا اس لیے تھوڑی بتایا تھا، میں چاہ رہی تھی تم آ جاؤ تو تھوڑی سی گپ شپ لگاؤں گی، طبیعت عجیب بوجھل بوجھل سی ہو رہی ہے۔ تو ٹھیک ہے نا، گپ شپ بھی لگائیں گے، پہلے آپ تھوڑا سا آرام کر لیں، میں اتنے میں کچن کا کام سمیٹ لوں۔ اس نے ان کے نانا کرنے کے باوجود انہیں اریج کے پاس لیٹا دیا تھا۔ کوکنگ سے اسے خاصا شغف تھا۔ مطمئن انداز میں کچن کا رخ کیا، اور جب ہانڈی اختتامی مراحل میں تھی تو ملازمہ بھی آ گئی۔ سنک میں برتنوں کا ڈھیر اکٹھا ہو رہا تھا۔ پروین نے پہلے میلے برتن دھونے کی ہی ٹھانی تھی۔ جبھی شہوار کی نگاہ اس کی ہتھیلی پر پڑی، اس کی بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پر بڑا سا آبلہ پڑ رہا تھا۔ یہ کیا ہوا ہے تمہیں؟ شہوار نے اس کے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ ہاتھ جل گیا تھا باجی، پروین نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ اور تم اس جلے ہوئے ہاتھ کو پانی میں ڈال رہی ہو، پتہ ہے زخم بگڑ سکتا ہے۔ شہوار نے اسے ڈانٹا۔ پھر کیا کروں باجی، مجبوری ہے، کام تو کرنا پڑے گا۔ پروین نے مظلومیت طاری کی۔ ماہین آپی کی یہ نئی ملازمہ سے کچھ خاص پسند نہ تھی، اس میں عجیب سی تیزی تر آ رہی تھی۔ فیشن کا بھی ضرورت سے زیادہ ہی شوق تھا۔ اس وقت بھی وہ ماہین آپی کا ایک نسبتاً پرانا سوٹ پہنے ہوئی تھی۔ سوٹ اچھا خاصا قیمتی تھا، مگر شاید ماہین آپی کو سائز فٹ ہو گیا تھا، جب بھی انہوں نے پروین کو دے دیا ہوگا۔ مگر پروین تو ماہین آپی سے بھی زیادہ فربا تھی۔ پھر بھی اس کی ہمت تھی جو اس نے اپنے بدن پر چست لباس چڑھا لیا تھا۔ لیکن یہ وقت پروین پر ناگواری کا اظہار کرنے کا نہیں تھا۔ اسے اس وقت اس پر ترس آ رہا تھا، بیچاری کا ہاتھ بری طرح جلا ہوا تھا، پھر بھی اسے برتن دھونے پڑ رہے تھے۔ چند لمحوں تک تو اس نے پروین کو برتن دھوتے دیکھا تھا، پھر اسے رہا نہ گیا۔ پروین تم ہاتھ دھو کر یہاں آ جاؤ، تم ہانڈی بھون لو، باقی برتن میں دھو لیتی ہوں۔ پروین نے رسمی پس و پیش سے کام لیا، مگر پھر شہوار کی ہدایت مان لی تھی۔ اپنی مالکن کی اسی بے وقوف سی کزن سے وہ بخوبی واقف تھی۔ ماہین سو رہی تھی، اس کی کزن کے آفر کا فائدہ اٹھایا جا سکتا تھا۔ وہ چولہے کے پاس آ کر ہانڈی بھوننے لگی، شہوار برتن دھونے لگی۔ یقیناً اسی وقت ہمایوں نے دونوں کو دیکھا ہوگا۔ شہوار کو یاد تھا جب وہ فارغ ہو کر کچن سے نکلی تو عادل بھائی نے اسے بتایا تھا تمہارے ڈاکٹر صاحب آئے تھے لڑکی، لیکن ہوا کے گھوڑے پر سوار تھے، کوئی کام یاد آیا تو اور واپس مڑ گئے، ورنہ میں تمہاری ملاقات ہی کروا دیتا۔ ہسمکھ عادل بھائی ہمیشہ اس سے چھوٹی بہنوں کی طرح پیش آتے تھے، مگر آج ان کی بات سن کر اسے شرم آ گئی تھی۔ آپ کا خیال ہے میں ملاقات کر لیتی؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ مذاق کر رہا تھا گڑیا۔ عادل بھائی نے اس کے سر پر چپت لگائی تھی۔ بات آئی گئی ہوگی، لیکن اسے کیا پتا تھا کہ اس دن اس کا برتن دھونا اس کے ڈاکٹر صاحب کو کتنی بڑی غلط فہمی میں مبتلا کر دے گا۔ اس نے شرمگی مسکراہٹ سے ہمایوں کو اس دن کی رودات سنائی تھی، بلکہ نہ صرف اس دن کی بلکہ اس دن کی بھی جب وہ اور ایمان بھی اس کے متعلق غلط فہمی کا شکار ہو گئے تھے۔ ذرا دیر پہلے عادل نے اس کے چونکنے کا سبب پوچھا تھا، تب وہ انکاری ہو گئی تھی، مگر اتنے اچھے شریک سفر کو دھوکہ دینا بھی تو مناسب نہ تھا۔ سو اس نے بھی اپنی دلی کیفیات سمیت اسے وہ واقعہ سنا ڈالا تھا۔ جتنا شوق مجھے آج آپ کو دیکھ کر لگا ہے، اس سے کہیں زیادہ شوق اس دن لگا تھا۔ پھر پتہ نہیں کیوں میں آج بے ہوش ہوئی ہوں۔ میں استفسار کر رہی تھی اور ہمایوں کو اس کی معصومیت پر ڈھیروں پیار آ گیا۔ میری غلط فہمی تو سمجھ میں آتی ہے مسز، لیکن آپ کی غلط فہمی سمجھ سے باہر ہے۔ بلا شبہ وہ میری گاڑی تھی، لیکن ضروری تو نہیں ہوتا کہ اس وقت گاڑی کی پچھلی نشست پر میں ہی موجود ہوتا۔ کسی سے کنفرم کیے بغیر آپ نے مجھے ڈرائیور سمجھ لیا۔ دیکھیں، گاڑی آپ کی تھی اور پچھلی نشست پر جو صاحب بیٹھے تھے اور ان کی گود میں اسٹیتھوسکوپ اور اوور آل بھی رکھا ہوا تھا، اور پھر وہ جس طرح مالکانہ سٹائل میں نیم دراز تھے، کوئی بھی دیکھ کر یہی سمجھ سکتا تھا کہ وہ وہی گاڑی کے مالک ہیں۔ شہوار نے اپنی غلطی بلکہ غلط فہمی کو حق بجانب ثابت کیا تھا۔ ہمایوں کھل کر ہنس پڑا۔ وہ ڈاکٹر بیگ تھے، میرے سینئر ہیں وہ۔ اس روز ان کی گاڑی خراب تھی، تو میں نے کہا میں آپ کو ڈراپ کر دیتا ہوں، اور اس دن میرا ہسپتال کا آف تھا، صرف اپنے ایک مریض کا حال پوچھنے چلا گیا تھا، بس اس لیے میرا حلیہ کیجول عام سا تھا، ورنہ شاید تم غلط فہمی کا شکار نہ ہوتی۔ ہمایوں نے کہا۔ اس نے سر ہلاتے ہوئے اس کی بات تسلیم کی۔ ویسے میں تمہاری ہمت کی داد دیتا ہوں، تم نے ڈاکٹر بیگ کو ڈاکٹر ہمایوں سمجھا اور پھر بھی تم مجھ سے شادی پر راضی ہو گئی، وہ ہنسا تھا۔ زیادہ ہمت آپ کی ہے، آپ نے مجھے پروین سمجھا اور پھر بھی مجھ سے شادی پر راضی ہو گئے۔ برجستہ بولی تھی۔ اس بار ہمایوں کہا لگا کر ہنس پڑا۔ ویسے ایک بات بتائیں، اگر میں قمیض شلوار پہنوں تو کیا ڈرائیور سا لگتا ہوں؟ وہ اب متبسم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں نے تو آپ کو غور سے دیکھا تک نہیں تھا۔ وہ تو میری دوست ایمان ہے نا، ایک دم بونگی ہے، مجھ سے پیار بہت کرتی ہے، لیکن شہوار جلدی جلدی بول کر وضاحت دینے لگی، مگر پھر اس کی نگاہ ہمایوں پر پڑی تھی۔ اس کی بھوری آنکھیں شرارتی انداز میں مسکرا رہی تھی۔ شہوار کو بے پناہ خفت نے آن گھیرا۔ بونگی تو میں بھی بہت ہوں، کچھ خفگی سے بڑبڑاتے ہوئے اس نے تسلیم کیا۔ مجھ سے پوچھیں آپ کیا ہیں؟ ہمایوں نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میری زندگی کا سب سے حسین مگر غیر متوقع تحفہ، کسی دعا کی قبولیت، کسی نیکی کا صلہ،
وہ جذبوں سے چور لہجے میں اس سے مخاطب تھا۔ آپ ڈاکٹر ہیں یا شاعر؟ شہوار نے نگاہیں جھکاتے ہوئے دھیمے سے لہجے میں پوچھا تھا۔ آپ ڈاکٹر سمجھے، شاعر یا ڈرائیور؟ آپ کی خاطر ہمیں سب کچھ بننا منظور ہے، اس نے اسے محبت پاش نگاہوں سے دیکھتے ہوئے مخاطب کیا۔ شہوار کے لبوں پر شرم کی مسکان پھیل گئی۔ دونوں کو ایک سمجھوتا بھری زندگی گزارنے کے لیے ذہنی طور پر تیار کر کے آئی تھی، مگر اس گھر میں زندگی اپنی تمام تر رعنائیوں اور خوبصورتیوں سمیت اس کے استقبال کرنے کو موجود تھی۔ شہوار مطمئن تھی اور بے تحاشا خوش۔